اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کریم اللہ بحق شہیدان کربلا بانیان عشر محرم کے سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان کو، معاونین کو مالک اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما. ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، ان کے حوائج شریعت پورے فرما. جس دن عزادار تشریف فرمائے تشریف لاتے رہے میرا اللہ سب کے حوائج کو پورا فرما. بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جتنے جوان بے روزگار ہیں کاروبار نوکری کی باعزت روزگار عطا فرما. جتنے مومن پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں میرا اللہ سب کو وسیع اللہ رزق نصیب فرما. کریم اللہ پیغام کربلا کو سمجھنے کی، رائج عام کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. کریم خالق اسرار محبت و ولایت آل محمد پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرما. ہمارا جینا مرنا ایسی راہ پر قرار. میرا اللہ جب تک زندگی رہے بار بار شہیدان کربلا کی زیارت نصیب فرما. بعد از موت شفاعت نصیب فرما. کریم خالق تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بروز قیامت امام حسین علیہ السلام کے نوکروں میں سے ہمیں مشہور فرما. کریم خالق کے ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری بخشش، نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنا. تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. عزاداری کی، عزاداروں کی حفاظت فرما. علماء علام براج اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات. امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد القاسم محمد. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان لعمی العباس
ان اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ صلوات عزاداران شہیدان کربلا، 9 محرم ہے اور وہ سلسلہ عشرہ مجالس کا 1 محرم سے شروع ہوا، تو انشاءاللہ کل اس عشرہ کی بروز عاشور آخری مجلس ہو، اور 9 بجے انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی میں حاضری دوں گا، اور آپ آباد بھی انشاءاللہ وقت کی پابندی فرمائیں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو کبھی نہیں بھولا۔ ہمیشہ یاد رکھا، امام سجاد علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک بچہ گزرا سامنے سے، مولا سجاد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے آج کی فرزند رسول اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے، میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے عبید اللہ ابن عباس۔ ہمیشہ اولاد عباس علمدار کا خیال رکھا اور احترام کرتی رہی امام حسین کی اولاد۔ جناب عباس علیہ السلام یہ کربلا کے واحد شہید ہیں جنہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کربلا کے لیے ہی رب سے مانگا تھا۔ میرا اللہ مجھے ایک ایسا بہادر بیٹا عطا کرنا جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر اپنی جان فدا کر۔ مولا عباس امام امیر المومنین کی تمنا کا نام۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اِنَّ لِعَمِّ العباس منزلۃ عند اللہ تبارک و تعالی، قیامت کا جب دن آئے گا میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام و مرتبہ ہوگا، اس منزلت پر فائز ہوں گے یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، جس مقام و مرتبہ پر کائنات کے تمام شہید رشک کریں۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، رشک قابل تعریف ہے۔ حسد ہوتا ہے کہ ہاں فلاں کے پاس یہ شے کیوں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں، فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس ہے تو کاش میرے پاس بھی ہوتی۔ رشک کس کو کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہوتی۔ اب ذرا آقا کے اس فرمان پہ غور کریں کہ مولا عباس علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر رشک کون کرے گا؟ شہداء۔ عام مومن نہیں، عام مسلمان نہیں، عام انسان نہیں، شہید رشک کریں۔ کون شہید؟ جس کی جنت کی ضمانت رب دے چکا۔ کون شہید؟ جس شہید کو رب حق شفاعت بھی دے گا۔ وہ شہید
کہ سرکار نے فرمایا پہلا قطرہ خون کا زمین پر راہ خدا میں گرتا ہے، رب فرماتا ہے تیرے سارے گناہ معاف۔ کون شہید جو زخم کھا کے جب میدان میں گرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سر زمین پر نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا ہے۔ جو خود مقام شفاعت رکھتا ہے شہید، جس کی جنت کی ضمانت ہو چکی ہے، وہ خود شہید جو اپنے اتنے بلند مقام پر فائز ہے، وہ شہید رشک کریں گے اس مقام و مرتبہ پر جو اللہ آقا عباس کو عطا کرے۔ اور یہ وقت کا امام فرما رہا ہے، جمیع الشہداء، جمیع الشہداء، ایک شہداء خود جمع کا صیغہ ہے، پھر اس پر الف لام استغراق کا ہے، پھر ساتھ جمیع کی قید آئی ہے، یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر اور امام صاحب العصر کے زمانے کے آخری شہید تک، انبیاء بھی شہید ہوئے، اوصیاء بھی شہید ہوئے، اولیاء بھی شہید ہوئے، بدر کے شہید، احد کے شہید، خیبر کے شہید، خندق کے شہید، خود کربلا کے شہید، جناب حمزہ بھی جن میں شامل ہیں، جعفر طیار بھی جن میں شامل ہیں، سارے شہید اس مقام پر رشک کریں گے جو مقام و مرتبہ اللہ میرے آقا عباس کو عطا کرے۔ نہیں میں شاید ابھی بھی سمجھا نہیں پایا۔ ایک جاہل عالم پر رشک کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک جاہل حسرت کرے کتنی بڑی عالمی شخصیت ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا، یہ رشک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک غریب آدمی کسی صاحب ثروت و دولت پر رشک کرے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک عالم جب کسی عالم پر رشک کرے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس پر رشک کیا جا رہا ہے وہ کوئی خاص عالم ہے، کہ علماء جس پر رشک کر رہے ہیں پھر وہ کوئی معمولی عالم۔ ایک ڈاکٹر کسی ڈاکٹر پر رشک کرے تو پھر ماننا پڑے گا وہ ڈاکٹر کوئی خاص ڈاکٹر ہے جس پر ڈاکٹر کو رشک کر رہے ہیں۔ اب سوچ، وقت کا امام حجت دوران حجت اللہ امام سجاد فرما رہے ہیں میرے چچا عباس کے مقام و مرتبہ پر شہید رشک کریں گے، شہداء غبطہ کریں گے، رشک کریں گے جو مقام اللہ میرے چچا عباس کو عطا فرمائے۔ خدا جانتا انسان حیران ہے، انبیاء جنت میں ہیں، حق کے شفاعت رکھتے ہیں، وہ کیا مقام رب نے مولا عباس کے لیے بنایا ہے جس پہ شہید ساری شہید رشک کر العظمت للہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی امام صادق نے مولا عباس کی، اس کے چند لفظ سنیں۔ مجھ پہ فتویٰ کوئی نہ لگے، میں جرأت کے ساتھ اور علمی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، جتنی صفات ایک امام معصوم میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے وہ ساری مولا عباس میں موجود ہیں۔ امام نہیں تھے، مولا عباس امام نہیں تھے، لیکن ایک امام کے اندر جو صفات ہونی چاہیے تو مولا عباس میں موجود تھی۔ وہ علم، وہ تقوی، وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دین شناسی، وہ مقام اطاعت خدا و رسول، یہ ساری صفات آقا عباس میں موجود ہیں۔
فرق صرف اتنا ہے، وہ کسی اہل معرفت نے کہا تھا کہ چونکہ دودھ ماں زہرا کا نہیں پیا، ساری صفات موجود۔ زیارت نامہ اور میں دیکھتی ہے، آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، امام زادگان کی زیارات ہیں، معصوم قم کی زیارت ہے، شاہ عبد العظیم کی زیارت ہے، بہت سارے ائمہ کی جو اولاد ہیں اور بڑے جلیل المرتبت اولاد ہے، حتیٰ سید محمد بلد میں کتنا بلند مقام ہے۔ تمام امام زادگان کا زیارت نامہ موجود ہے، ائمہ کی اولاد کا۔ نماز زیارت صرف امام معصوم کی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا بات نہیں۔ 12 امام جو معصوم ہیں، نبی کریم سیدہ طاہرہ اور 11 امام جو گزر چکے، ہر امام کی زیارت جب پڑھو گے، سلام پڑھو گے، اس کے بعد حکم ہے 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھو۔ مولا عباس علیہ السلام کو واحد ہستی ہیں، امام نہیں ہے، لیکن ان کی زیارت کی 2 رکعت نماز ہے۔ جب مولا عباس کی بھی زیارت کرو تو جس طرح باقی ائمہ کی نماز زیارت ہے، آقا عباس کی بھی نماز زیارت۔ اور جو امام صادق علیہ السلام نے زیارت پڑھی اپنے چچا عباس کی، اس کے 2 جملے سنیے: سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین علیکہ یبن امیر المومنین۔ اے امیر المومنین کے بیٹے، اے عباس ابن علی، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ نہیں، تھوڑی سی معرفت کو بلند کریں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے بعض انتہائی مقرب انبیاء پر، رسولوں پر بھی سلام بھیجا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین۔ جہاں پہ رب کریم نے انبیاء پہ سلام بھیجا ہے، امام صادق فرماتے ہیں اس رب کریم نے مولا عباس پہ بھی سلام بھیجا۔ مولا عباس پر بھی سلام بھیجا ہے۔ صرف اللہ نے سلام بھیجا ہے نہیں، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتوں نے بھی مولا عباس پہ سلام بھیجا ہے۔ عام فرشتے نہیں، مقرب فرشتے۔ وانبیاء المرسلین، اور مولا عباس پر انبیاء اور وہ بھی جو رسول ہیں انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے۔ وعبادہ الصالحین، صالحین جمع کا صیغہ، پھر اس پر الف لام داخل۔ تمام سہلے بندے کائنات میں جو رب کے مولا عباس پر سلام بھیجتے ہیں۔ مولا عباس کا زیارت نامہ اٹھائیں تو اس کا پہلا لفظ ہے السلام علیک یا ایھا العبد الصالح۔ ایک وقت کا امام، ایک معصوم جس کے عبد ہونے کی اور عبد صالح ہونے کی گواہی دے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہو، نماز میں ایک جملہ سلام کا یہ بھی ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ یہ جو سلام عباد الصالحین پر بھیجتے ہو، مولا عباس اس میں سر فہرست ہیں۔ السلام علیکہ
ایھا العبد الصالح، اللہ سلام بھیجتا ہے، ملائکہ مقربین کا سلام ہے، انبیاء مرسلین کا سلام ہے، عباد صالحین کا سلام ہے۔ زندگی میں ایک بار بھیجا ہے ان سب نے سلام؟ نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ؟ نہیں۔ مہینے میں ایک بار؟ نہیں۔ ہفتے میں ایک بار؟ نہیں۔ امام صادق فرماتے تغدو و تروح، ہر صبح بھی یہ سب سلام بھیج رہے ہیں اور ہر شام بھی یہ سب سلام بھیج رہے ہیں۔ صبح و مساء ہر روز یہ سب مولا عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ آقا تیری عظمت کو ہم گنہگاروں کو بھی کروڑوں سلام۔ کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ وَأَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْوَفَاءِ، اور آقا میں گواہی دیتا ہوں جس طرح سے آپ نے سر تسلیم خم کیا وقت کے امام کے سامنے، اور جس طرح آپ نے وفا کی ہے، اس تسلیم و وفا کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ خدا کرے میں سمجھا پاؤں۔ مولا عباس کا جو حلیہ احادیث میں، روایات میں، مقتل میں، تاریخ میں آیا ہے، اس کو تو جملے سنو گے۔ کانا رجلا وسیما کالجبل العظیم، انتہائی خوبصورت، انتہائی صاحب حسن و جمال، مولا علی علیہ السلام کی کاملاً تصویر، رسول اللہ کی کامل تصویر شہزادہ علی اکبر تھے کربلا میں، مولا علی کی تصویر جناب عباس علمدار تھے کربلا میں۔ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ لِكَثْرَةِ عِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، اور مولا عباس کی پیشانی پر بھی سید الساجدین کی طرح کثرت سجدہ سے نشان تھے، اور وجود مبارک کالجبل العظیم، ایک پہاڑ کی طرح، وہ قوی الجثہ، وہ طویل القامت، عام گھوڑا اس پہ تو سواری کر ہی نہیں سکتے تھے، فرس متحم، بلند قامت اور قوی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شجاعت کا ایک جملہ سنانے لگا، وہ جرأت، وہ بہادری، لشکر یزید کو ختم کرنا مولا عباس کے لیے یہ بہادری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک رگ تھی، رگ۔ جب امیر المومنین کبھی غیظ و جوش و جذبے میں آتے تھے، وہ رگ پھول جاتی تھی، پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زرد رنگ کا رومال ہوتا تھا مولا امیر کے پاس، پھر اس کو زور سے پیشانی پہ پٹی باندھتے تھے تاکہ رگ دب جائے۔ رسول اللہ نے ایک بار فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، مسلمانوں جس دن علی کی پیشانی پہ زرد پٹی دیکھنا، علی سے مت الجھنا۔ بنت پیغمبر کی تدفین کے بعد کچھ لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم جا کے جنازہ پڑھیں گے، نبش قبر کر کے دیکھا لوگوں نے علی نے پیشانی پہ وہی زرد پٹی باندھی ہوئی ہے۔ لوگوں کو یاد آ گیا علی سے نہ الجھنا، بین ہی وہی رگ جناب عباس کی پیشانی میں بھی تھی، عاشور کے دن وہ رگ بھی پھولی ہوئی تھی۔
آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صحیح روایت یہی ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا یزیدیوں کا. یہ 30,000 ایک ہی دن نہیں آیا لشکر. پہلا 1,000 کا دستہ آیا جو ہور لے کے آیا. 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. اس وقت 1,000 کا دستہ ساتھ تھا. ابن سعد جب کربلا پہنچا اس نے پھر لکھا. پھر 2,000 کا دستہ آیا. پھر 3,000 کا دستہ آیا. یہ ابن زیاد کو خط بھیجتا تھا اور سپاہ بھیجو اور سپاہ بھیجو. ابن زیاد نے پوچھا یہ بتاؤ ابن سعد کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے, کتنی سپاہ چاہیے؟ عمر ابن سعد نے لکھ بھیجا حسین کا لشکر تو اتنا بڑا نہیں ہے, 72 نفوس ہیں, اما فیہم عباس, لیکن حسین کے ساتھ ایک عباس. لشکر تو بڑا نہیں ہے لیکن حسین کے ساتھ ایک عباس. ذرا عالم تصور میں جاؤ, 30,000 کے لشکر کی کیا حیثیت تھی مولا عباس کے سامنے. اتنا بڑا جری بہادر ہوتے ہوئے امام کے حکم کے سامنے تلوار نہ اٹھانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ ہے جہاد. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اطاعت خدا, اطاعت رسول خدا, اطاعت امیر المومنین, اطاعت امام حسن, اطاعت امام حسین. زندگی اطاعت میں گزر گئی. اور یہی تو جرأت تھی. امام سجاد علیہ السلام جب دیکھ کے رو پڑے نا مولا عباس کے بیٹے کو, روئے, استعبرہ, روئے, اور پھر فرمایا فدا اخاہ بالنفس, یہ میرے اس چچا کا بیٹا ہے جس نے اپنی جان اپنے بھائی پر فدا کی. بھائی کا بھائی پر فدا ہونا یہ بھی بنی ہاشم کے گھرانے میں پہلا موقع نہیں تھا, تیسرا موقع تھا. حجر اسود کو پھینک دیا گیا تھا وہ زمزم کے کنویں میں. حضرت عبد المطلب نے نظر کی تھی کہ اگر وہ حجر اسود مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں. حجر اسود مل گیا. 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے. اب حضرت عبد المطلب نے نظر پوری کرنی تھی, کس کو قربان کریں, کس بیٹے کو. قرعہ ڈالا گیا. حضرت عبداللہ نبی کریم کے والد بزرگوار کے نام قرعہ نکلا. جناب عبداللہ اتنے حسین و جمیل تھے, اتنے خوبصورت تھے, شاید بعض افراد کے لیے یہ نیا پہلو ہو. حضرت ہاشم کے گھرانے میں 2 ہستیوں کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے. ایک نبی کریم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کو اتنے حسین و جمیل تھے, انہیں مصباح الحرم بھی کہا جاتا تھا, انہیں قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا. ان کے بعد اگر کسی نے قمر بنی ہاشم کا لقب پایا ہے تو ام البنین کے بیٹے عباس نے پایا. جب قرآن نکلا جناب عبداللہ کے نام, حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے تھے. بابا جان عبداللہ کو قربان نہ کریں, عبداللہ کی جگہ مجھے قربان کریں. جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ یہ مادری پدری سگے بھائی ہیں. باقی عبد المطلب کی اولاد کی مائیں الگ تھیں. حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی والدہ بھی ایک تھی. یہ پہلا موقع آیا.
لیکن پھر پورا کیا گیا 10 اونٹ اور عبداللہ، پورا پھر حضرت عبداللہ کے نام، 20 اونٹ اور عبداللہ، 30 اونٹ اور عبداللہ۔ جب بھی قرا ڈالتے حضرت عبداللہ کا نام نکلتا، جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرا ڈالا گیا تو پھر پورا 100 اونٹ کا نکلا۔ 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کیے، اور اس کے بعد سے پھر انسان کی قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائے۔ شریعت میں آج بھی قتل انسان کی دیت وہ 100 اونٹ ہے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع تاریخ نے دیکھا شب ہجرت میں، جب رسول اللہ کے قتل کا ارادہ بنا لیا مشرکین نے کہ رات کو سارے قبائل مل کے رسول اللہ کی زندگی کا چراغ گل کر دیں، رب نے اپنے محبوب کو ان کے اس پروگرام سے، اس منصوبے سے آگاہ کیا، اور رب نے ساتھ اپنا منصوبہ بھی بتا دیا، محبوب علی کو بستر پہ سلا کے چلے جاؤ۔ فرمایا یا علی، آج رات آپ کو میرے بستر پر محمد بن کے سونا ہے۔ دنیا میں حلیے بدلے جاتے ہیں، دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے، علی نے بھیس بدلا، میں قربان ہو جاؤں مصطفیٰ بچ جائے۔ یہ دوسرا موقع۔ اور تیسرا موقع کربلا میں، ایک تنہا مولا عباس نے جان قربان نہیں کیے، مولا حسین کے جتنے بھائی کربلا میں تھے سب نے مولا حسین کو جان قربان، فدا اخاہ بنفس، کہ انہوں نے بھائی پر اپنے آپ کو فدا کر دیا، بھائی پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اتنے جری اور بہادر جب آئے ہیں نا اجازت مانگنے عاشور کے دن، اس وقت آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا عباس انت کبش کتیبتی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ جملہ سننا، عبادت ہو جائے گی۔ انت کبش کتیبتی و اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو میرا سپہ سالار ہے، تو جب چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ حالانکہ لشکر تو پہلے قربان ہو چکا ہے۔ جناب عباس کے بعد ایک قربانی یہ شہزادہ علی اصغر کی، ایک قربانی عبداللہ ابن حسن کی، آخری قربانی شہادت مولا حسین کی، باقی سارے اصحاب انصار عزیز و اقارب سارے جانے قربان کر چکے۔ اس لیے تو مولا عباس نے عرض کیا آقا آپ جو مجھے فرما رہے ہیں میں علمدار لشکر ہوں، تو وہ لشکر کہاں چلا گیا، وہ سپاہ کہاں چلی گئی، میں جس کا کمانڈر تھا، جہاں لشکر چلا گیا وہیں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا عباس کا یہ جملہ، مولا حسین کا یہ جملہ اذا مضیت فتفرق عسکری، علماء لکھتے ہیں کہ یہ مولا حسین نے کیوں فرمایا کہ آپ چلے جائیں گے تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا، لشکر تو سارا قربان ہو چکا ہے۔ علماء لکھتے ہیں مولا حسین کے جملے بتاتے ہیں حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ مولا حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ عباس جب تک تیرا پھریرا، تیرے علم کا پھریرا فضا میں لہراتا ہے، تیری بہنوں کو بڑی تسکین ہے، تیری بہنوں کو بڑا آسرا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور سنو یہ وہ شہید ہے، مولا عباس وہ شہید ہے جنہیں کربلا کے لیے مولا علی نے مانگا تھا، جن کی تربیت و پرورش کربلا کے لیے کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے 5 معصومین نے مولا عباس کے بازو چومے ہیں۔ 5 معصومین نے
مولا عباس کے بازو چومے ہیں. جب آقا عباس کی ولادت ہوئی تھی نا، امیر المومنین گھر آئے. مولا امیر المومنین نے بیٹے کو اٹھایا. بی بی ام البنین عرض کرتے آقا آپ کے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی. پر میں ام البنین میں جانتا ہوں میرا بیٹا عباس کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولے. جب کریم کربلا حسین نے اٹھا اس وقت میرے مولا عباس نے آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت دنیا میں آ کے آقا امام حسین کے چہرے کی. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے دنیا میں آ کے پہلی زیارت رسول اللہ کے چہرے کی. اور مولا امیر المومنین نے اٹھانے کے بعد سب سے پہلے عباس کے بازو چومے. میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دو ہستیاں ہیں مولا علی کی اولاد میں جن کے معصومین نے بازو چومے ہیں. جب میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، رسول اللہ زندہ تھے اور رسول اللہ نے بیٹی کو اٹھا کے زینب کے بازو چومے تھے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی زینب کے بازو چومے تھے. دوسری شخصیت مولا عباس کی ہے کہ جن کے معصومین نے بازو چومے ہیں، اور ایک معصوم نے نہیں 5 معصوموں نے. مولا علی علیہ السلام نے عباس کی زندگی میں، امام حسن علیہ السلام نے بھی عباس کی زندگی میں، امام حسین علیہ السلام نے عباس کی زندگی میں بھی بازو چومتے تھے اور کربلا میں قلم ہو جانے کے بعد بھی چومے. جب چلے تھے نا کریم کربلا بھائی کی لاش کی طرف، راستے میں پہلے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے اور پھر ان بازوؤں پہ بوسہ دیا تھا. امام سجاد علیہ السلام نے بھی چچا کے بازو چومے جب تن سے جدا ہو گئے. امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی آقا عباس کے بازو چومے. یہی بازو تو تھے جو اسلام کا سہارا بن گئے. حق بنتا تھا کہ جس نے اتنی وفا کی ہو اس وفادار کا علم گھر گھر پر نظر آئے. روایت کا ذمہ دار قیامت کا دن آئے گا، بنت پیغمبر مقام شفاعت پر فائز ہوں گی. رسول اللہ فرمائیں گے یا علی میری بیٹی سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے سامان کیا لائے گی. بنت پیغمبر مقام شفاعت پر ہے، میری امت کی شفاعت کے لیے میری بیٹی سے پوچھو سامان کیا لائے. سیدہ طاہرہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کہیں گے یا بتا کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن عباس. بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے بیٹے عباس کے کٹے بازو لائی ہوں. یہ بازو ہیں جو گناہگاروں کی نجات اور شفاعت کا سبب بن گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ کریم تمہارے عرض کو قبول فرمائے. کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا جس میں صرف پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے تھے. جناب سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لے کے آئی جہاں مشکیزیں ہوتے تھے. وہاں کیا منظر دیکھا مولا عباس نے، چھوٹے چھوٹے بچے شکم کے بل مشکیزوں پر لیٹے ہوئے اور اللہ تش ہائے پیار صاحب
چچا جان ہماری پیاس پہ ترس کھائیں، چچا جان بچے پیاسے ہیں، چچا جان میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ فرمایا سکینہ بیٹی تمہارے بابا اجازت تو نہیں دیتے، فرمایا چچا جان بابا سے میں پانی لانے کی اجازت لے دیتی۔ میرے ناقص مطالعے میں اہل محمد کے گھرانے میں 2 بیٹیاں جن کا اتنا مقام تھا اپنے باپ کی نگاہ میں کہ لوگوں کو کوئی بات اگر منوانا ہوتی تھی ان 2 بیٹیوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کبار جب ان کو اپنی کوئی درخواست منظور کروانا ہوتی تھی، کوئی اپنی حاجت پوری کروانی ہوتی تھی، وہ درخواست لکھ کے بنت پیغمبر کے دروازے پر آتے تھے، اے رسول کی بیٹی اپنے بابا سے یہ درخواست منظور کروا دو۔ اور جب سیدہ لہرہ بابا کی خدمت میں وہ درخواست پیش کرتی تھی، رسول اللہ اس درخواست کو رد نہیں کرتے تھے، رسول اللہ اس حاجت کو پورا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بیٹی جناب سکینہ ہے، جس نے بابا سے جو مانگا ہے، اللہ اکبر، جن کے گھر بیٹیاں ہیں، اللہ مولا حسین کی اس یتیم بچی کے صدقے میں آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہیں۔ چچا جان پانی لانے کی اجازت میں لے دیتی، اور وہ اجازت کیا تھی؟ خالی مشکیزہ اٹھایا، جناب سکینہ نے اپنے چچا عباس کے علم کے ساتھ پڑھ دیا، بابا کی خدمت میں، بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت تو دے۔ مولا حسین نے تردد نہیں کیا، جب سکینہ نے کہہ دیا، ایک جملہ فرمایا، عباس اگر پانی لینے جانا ہے پہلے خیموں میں جاؤ، پہلے حرم سے ودا تو کر لو۔ مولا عباس امامت کا حکم مان کر خیموں میں آئے، مخدرات عصمت و طہارت سے آخری سلام کے لیے جب آئے نا آقا زادی زینب کے خیمے میں، ساری زندگی مولا عباس کا انداز تخاطب مولا حسین علیہ السلام کو ہمیشہ یا سیدی و مولائی کہہ کے خطاب کرتے تھے، اور آقا زادی زینب کو یا سیدتی کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ جب سلام کے لیے آئے نا تو میری آقا زادی نے فرمایا، عباس تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ۔ خدا جانتا جیسے نمازی بیٹھتا ہے نا تشہد میں، آقا زادی کے سامنے یوں دونوں زانگوں میں کر کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، اے میری سیدہ کیا حکم ہے؟ عباس بڑی مدت سے ایک بات زینب کے دل میں ہے، آج تو جا رہا ہے تو وہ بات مجھ سے سنتا جا۔ سر جھکا ہے، کیا حکم ہے آقا زادی؟ عباس میں چھوٹی سی تھی، میں بیٹھی تھی اپنے بابا کے زانوں پر، بچی تھی میں، اچانک میرے سر سے چادر اتر گئی، جب چادر اتر گئی میرے بابا نے بڑھ کے میرے سر کے بوسے لی، میرا بابا میرا سر بھی چومتا جاتا تھا اور میرا بابا علی رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ روتے تو سر کے بوسے ملے گی؟ فرمایا زینب بیٹی مجھے ایک وقت رلا رہا ہے، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا میرے سر پہ یہ چادر سلامت نہ رہے گی، میرے سر سے چادر چھن جائے گی۔ عباس اس وقت سے میں سوچتی رہی اس کے 18 بھائی ہو، حسن و حسین جیسے، محمد حنفی اور عباس جیسے، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے؟ عباس اب تو جا رہا مجھے بابا کی بات یاد ہے۔ عباس
اب تو آ رہا ہے، مجھے بابا کی بات یاد آ رہی ہے، میری اب چادر سلامت ہے۔ اس لیے آیت اللہ خوئی بہت بڑے فقیر، آفتاب فقاہت، جب مولا عباس کی زری پڑھاتے تھے اور جو سلام پڑھتے تھے، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کا پردہ عباس، اے حسین کی جوانی عباس، اجرکم علی اللہ۔ بڑی مشکل سے سلام کر کے نکلے خیموں سے، علم لیا، مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا دستہ متعین تھا، 4000 یزیدی گھاٹ پر قابض تھے۔ تنہا عباس نے 4000 کے لشکر سے گھاٹ پر قبضہ چھڑایا، گھوڑے کو فرات میں ڈالا اور اشارہ کیا، فرمایا گھوڑا تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے۔ اپنی زبان بے زبانی سے آقا کی طرف دیکھ کے کہتا میں ہوں وفادار کی زبان۔ آقا حسین پیاسے رہ جائے، آپ پیاسے رہ جائے، عباس پانی پی لے، جلدنا پانی پی لے۔ پانی مولا عباس نے چلو میں لیا اور دکھایا، وہ لشکر یزید دیکھو فرات عباس کے قبضے میں ہے، لیکن خدا کی قسم پانی کو منہ کے قریب نہیں کیا، پانی پھینک دیا فرات میں، اور یہ جملہ فرمایا واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں، پانی چکھوں گا بھی نہیں جب تک میرا آقا حسین کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں وفا، کہاں لائے گی دنیا ایسی وفا کی نظیر، 3 دن کا پیاسا اور فرات سے پیاسا ہی نکل آئے۔ یہی تو وجہ ہے فرات آج بھی شرمندہ ہے عباس سے، پانی آج بھی شرمندہ ہے عباس سے، آج بھی پانی قبر عباس کا طواف کرتا، آج بھی پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے۔ مشکیزہ پر کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے، میرا اللہ تو جانتا ہے سکینہ پیاسے، میں پانی کا وعدہ کر کے ہوں سکینہ سے۔ بس گھوڑے کو ایڑ لگائی، عمر ابن سعد نے حکم دیا حسین کے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ عزاداروں گھوڑے کرو خیموں کی طرف، اور لشکر کو چیرتے ہوئے عباس جا رہے ہیں خیموں کی طرف۔ ایک ملون نے جو چھپ کے وار کیا، دائیں بازو پہ لگا، مشکیزہ بائیں کندھے پہ لیا، واللہ انقطعتم یمینی، رجز پڑھنا شروع کیا، انی احامی ابدا عن دینی، عن امام صادق الیقینی، نجل الطاہر الامینی، لوگوں تم نے میرا دائیں بازو قلم کر دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں۔ سب سے پہلے مولا عباس نے امام حسین کو دین کہا، کہ میرا آقا حسین میرا دین ہے، میرے بازو بے شک کاٹ ڈالو، میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا، میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اپنے صادق الیقین امام کی نصرت کرتا رہوں گا۔ عزاداروں وار ہوا، بائیں بازو قلم ہوا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لے لیا، ابھی تک رخ خیموں کی طرف۔ خدا کرے میں سمجھا پاؤں، آپ سمجھ پاؤں، میں روایت کا ذمہ دار ہوں، سچی روایت ہے۔ 4000 تیر انداز، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ اب کوئی جتنا تصور کر سکتا ہے کرے، جتنی فکر کی پرواز کر سکتے ہو پرواز کرے۔ عزاداروں 4000 تیر انداز، ان کا نشانہ ایک عباس،
ان کا نشانہ ایک عباس. آپ تو عموماً 1-2 تیروں کا ذکر سنتے ہیں، نہیں خدا کی قسم 4000 تیر اندازوں کا ہدف مولا عباس تھے. جب مشق سکینہ میں لگا ہے نا تیر، بس پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ہو گئی، تیروں کی برسات شروع ہو گئی. عرض کی میرا اللہ عباس تیرے قضا پر راضی ہے، تیری مشیت یہی ہے کہ بچے پیاسے رہ جائے، میرا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. اگر حسین کے بچوں تک پانی نہ پہنچا سکا میں نے زندہ جا کے کیا کرنا. عزاداروں تیر سینے میں بھی لگے، ایک تیر آیا میرے آقا عباس کی آنکھ میں بس. خدا مجھے ہمت دے میں میں پڑھ لوں. اگر کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، ایک تنکے کی اذیت تو سمجھتے ہو، اور جس کی آنکھ میں تیر برداشت ہو جائے کیا کیفیت ہوئی ہوگی. میرے آقا عباس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے یوں زور زور سے سر کو جھٹکا دینا شروع کیا کہ اس جھٹکے کی مدد سے آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن عزاداروں جھٹکے سے تیر نہیں نکلا. آقا عباس گھوڑے پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے کہ یوں زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے. گھوڑے پہ جھکنا تھا، ایک شکی نے بھاری گوز ساتھ دیا. یہاں پہ رکنا، رک کے سننا. کیا وجہ تھی؟ سارے شہیدان کربلا کے سر نوکے نیزہ پہ سوار تھے. ایک تیرے آقا عباس کا سر تھا جو کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکا ہوا تھا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک آقا عباس کا سر اسی حالت میں گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے اہل منبر سے سنا، لوگ کہتے ہیں کہ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ اس لیے سوار نہیں ہوتا تھا، بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے ننگے سر نظر آتے تھے. نہیں عزاداروں، یہ پڑھنے والے عقیدت کی وجہ سے پڑھتے ہیں. مولا عباس نہیں دیکھ سکتے تھے رسول زادیوں کے ننگے سر، کوئی شہید کربلا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی جب سر پہ بھاری گرز لگا، وہ اتنا وزنی گرز تھا، آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا. مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری میں قابل نہیں تھا، اس لیے آقا عباس کے سر کو کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداروں بازو پہلے کٹ گئے، آنکھ تیر نے ضائع کر دی، سر پہ بھاری گرز لگ گیا. آقا عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. اب جو گھوڑے سے گرے، یہ پہلا موقع تھا، پہلا موقع اور آخری زندگی میں بھائی حسین کو بھائی کہہ کے پکارا. بھیا حسین، عباس کا آخری سلام. سلام کرنا تھا، کریم کربلا اٹھے، امام حسین کا نوحہ شروع ہوا، کمر پہ ہاتھ آ گیا. الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. قلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی. اجرکم علی اللہ. جملہ سننا، وَالشَّامَتَ بِعَدُوِّ، عباس دیکھ دشمن کانے دے. عباس دیکھ دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس، جس کی بہادری میں بڑا ناز تھا، عباس کہاں گیا. اجرکم علی اللہ. کریم کربلا آقا عباس کے سرانے پہنچے، شگافتہ زخمی سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا. آقا عباس نے سر زانوں سے ہٹایا. عباس کیا بات ہے، میرے زانوں کو سر نہیں رکھتے. آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر.
آقا جب تھوڑی دیر بعد آپ ذوالجناح سے اتریں گے، آقا پھر آپ کے سر کو کون اٹھائے گا؟ نہیں فرمایا عباس تو میری فکر نہ کر، میری ماں زہرا آ جائے گی میرے سر کو اٹھانے گی۔ آقا میری ایک آنکھ تیر میں ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا۔ آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے دنیا میں آ کے پہلی نگاہ اپنے آقا حسین کے چہرے پر ڈالی۔ آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دے تاکہ میں آخری زیارت یاد مظلوم نے خون صاف کیا۔ آقا عباس نے آخری زیارت مولا حسین کے چہرے کی اور پھر ایک عرض کی، آقا میری بس ایک خواہش ہے، کہو عباس۔ آقا میری لاش خیموں میں نہ لے عباس، میں تو ہر شہید کا لاش اٹھا کے لایا، میری لاش کیوں نہ لے جاؤں؟ جملہ سنو گے، الکی ابنی مستحین من ابنتک سکینہ، آقا میں تو سکینہ سے پانی کا وعدہ کرتا ہوں، مجھے سکینہ سے حیات دیے، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ عباس نے آخری ہچکی لی، امام حسین کا نوحہ شروع ہوا، الیوم نامت آئین بک لم تنم۔ سنیں، سانس لے لیں، سنیں، الیوم نامت آئین بک لم تنم تسحرت اخرى وعز منامها۔ یہ نوحہ جو مولا عباس کی لاش پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں نہ سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائے، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتے تھے آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی۔ زندان شام سے قید گزار کر میری آقا زادی ام کلثوم کا مدینے پڑھتی تھی، نانا کے شہر کو دیکھ کے جو مرثیہ پڑا تھا اس میں ایک مصرع یہی تھا، وہ من سحر اللیالی قد آمینا۔ نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد جاگ جاگ کر ہماری بینائیوں ختم، عباس کے بعد علی کی بیٹیاں سو نہ سکے، انہیں چین کی نیند نہ آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا کے علم کی شبیہ آئے گی، دو جملے میں نے پڑھنے۔ مظلوم کربلا نے علم اٹھایا، خیموں کی طرف چلے۔ اب خیموں میں منظر کیا ہے ذرا سنیے۔ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کہہ رہی ہے کہ بچوں تمہاری پیاس بجھنے والی ہے۔ بچے جام لے کے کھڑے تھے، بچوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے، پانی آئے گا ہم پہلے پئیں گے، اور جناب سکینہ تسلیاں دے رہی، بچوں کا سب حوصلہ کرو، ابھی میرا چچا آنے والا ہے۔ عزاداروں، آقا عباس علم لے کے مظلوم کربلا آقا عباس کا جب چلے، دور سے جناب سکینہ نے علم دیکھا، بچوں کو دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا، علم آیا علمدار نہ آیا، علم آیا علمدار نہ آیا۔ جناب سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی، اللہ کا علم میں امی عباس، بابا میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے؟ سکینہ بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا، خدا جانتا یہ خبر سننا تھی، اتنے بچے تھے، ہاتھ پیالے ہاتھوں میں رہ گئے اور بچوں کی روح پرواز کر گئی۔ جناب سکینہ فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا ایک بار زندہ واپس آ جا۔ سکینہ ساری زندگی پانی نہیں مانگے گی، ماتم عباس
Yeah.